بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی حدیث جس کو اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو بری بات نہیں، بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں، بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھیں کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو ایثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھیں کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی تھیں۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہے۔ شوہر نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں۔ میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس۔ چاہے کچھ ہو جائے، ازدواجی رشتہ ٹوٹ جائے، وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ بہر کیف جب مالک بن نضر کا ام سلیم رضی اللہ عنہ پر کوئی بس نہ چل سکا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا۔ ابھی راستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس آئیڈیل خاتون نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنے دین کے لیے۔ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس آئے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ابھی بیوہ تھیں۔ مدینہ کے ایک متمول آدمی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا، میں تجھے مار بھی دوں گا۔ پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا، سونا بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا،
مجھے سونے کی تمنا ہے اور نہ چاندی کی خواہش ہے۔ ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ مطلوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ام سلیم رضی اللہ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ پرسکون ازواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلیں اور ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے۔ ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی، لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا معمول بن گیا تھا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور زوال سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تھے تو آپ کے پاس سے عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ ایک دن جب کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ جاں پر نہ ہو سکی اور ان کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی۔ ادھر بچے کو ڈھانک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اسکن ما کانا، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ بچہ شاید ٹھیک ہو گیا اور سو رہا ہے، حالانکہ ام سلیم نے توریہ استعمال کیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ نکل گئے۔ ادھر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو لگئی اور شوہر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہی دل ہے جو آج کی عورت کے پاس ہوتا ہے، جس میں بچے کی محبت ہوتی ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت سنہرا اسلوب اختیار کیا۔ کہا کہ دیکھیے نا، آج عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا سامان مستعار لیا تھا، آج سامان والے اپنا سامان مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، انہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ یہ دراصل ام سلیم رضی اللہ عنہ کی تمہید تھی۔ اب ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس کر لی ہے، چلیے اور بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصے ہو گئے، کہا کہ تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہو گئی تو اب بتا رہی ہے۔ بہرکیف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہ حمل سے ہو گئیں اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تہنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔